ملک میں سیاسی تقسیم ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے ناظرین کہ سیاسی جماعتیں ایک ساتھ بیٹھنے اور ایک دوسرے پر اعتبار کرنے تک کو تیار نہیں ہیں۔ پی ٹی آئی تحریک تحفظ آئین میں شامل جو جماعتیں ہیں انہوں نے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا بائیکاٹ کیا ہے۔ جمعیت علماء اسلام اور عوامی نیشنل پارٹی نے شرکت تو کی ہے لیکن مشترکہ اعلامیے سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے اور اپنا ایک الگ اعلامیہ جاری کیا ہے۔ نون لیگ جو تمام جماعتوں کو ایک پیج پر لانا چاہتی تھی اس کے اپنے قائد اور 3 بار وزیر اعظم رہنے والے نواز شریف اجلاس میں نہیں آئے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی کہیں دکھائی نہیں دیے۔ آرمی چیف نے اس اجلاس میں سیاسی قیادت پر واضح کیا ہے کہ اب سافٹ سٹیٹ نہیں ہے بلکہ ہارڈ سٹیٹ بننے کا وقت آ گیا ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر پہلے ہی 2 ٹوک کہہ چکے ہیں کہ جعفر ایکسپریس حملے کے بعد رولز آف گیم تبدیل ہو چکے ہیں۔ اب ہونے کیا جا رہا ہے؟ ریاست سوچ کیا رہی ہے؟ ہارڈ سٹیٹ کا تصور کیا ہے؟ اسی تمام صورتحال پر بات کریں گے اور سیاسی تقسیم پر بات کریں گے۔ پروگرام میں میرے انتہائی موزز اسٹوڈیو میں ساتھ موجود ہیں، گو کہ اسمبلی میں ساتھ نہیں بیٹھ سکے لیکن یہاں پر چاروں معزز مہمان ساتھ موجود ہیں۔ حافظ حمداللہ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، جمعیت علماء اسلام سے آپ کا تعلق ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خرم حمید روکھڑی صاحب استحکام پاکستان پارٹی سے ساتھ موجود ہیں۔ سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کا چہرہ اور ساتھ نعیم حیدر پنجودہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں پر میرے ساتھ موجود ہے۔ آپ چاروں مہمانوں کی میں شکر گزار ہوں۔ حافظ صاحب میں آپ سے بات کا ذرا سا آغاز کر لیتی ہوں۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، اس کے بعد JUIF کا ایک اپنا الگ سے اعلامیہ میں دیکھ رہی ہوں، اس کی ضرورت کیوں پیش آ گئی سر؟ اور جو شکوہ آپ میڈیا پر کر رہے ہیں کہ حکومت نے آپ کو اعتماد میں نہیں لیا، کیا یہ شکوہ آپ لوگوں نے وزیر اعظم صاحب سے یا اسپیکر صاحب سے کیا ہے جنہوں نے آپ کو اس اجلاس میں شرکت کی دعوت دی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیے اس پر تو میرے خیال میں دوسری بات نہیں ہے کہ قومی سلامتی ہو یا ملکی سلامتی ہو، جی اس پر سب کا اتفاق ہے کہ جس طرف سے بھی قومی سلامتی یا ملکی سلامتی نشانے پر ہو اس کی دفاع کے لیے پوری قوم حاضر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں مارو اور مرو کی سیاست سے کوئی اتفاق نہیں کرتا۔ تیسری بات یہ کہ جمعیت علماء اسلام کی سیاست اور اس کی ویژن، اس کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم بارود اور گولی کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے۔ اور جہاں تک قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس، وہاں جمعیت علماء اسلام میں شرکت کی تو علیحدہ سے پارٹی کی طرف سے جو خدشات کا اظہار کیا گیا ہے، جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، اس کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جو اعلامیہ سرکار نے جاری کیا ہے اس اعلامیہ سے ہمارا اتفاق نہیں ہے۔ صحیح۔ اس لیے کہ اس اعلامیہ پیش کرنے سے پہلے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا ہے، ہم سے مشاورت نہیں کی گئی ہے، تو لہٰذا صرف ہمیں اس لیے بلایا تھا کہ ہم بات کریں، اللہ بلا بگردن ملا، پھر ہمارے کندھوں پر آپ جو بھی تھوپنا چاہتے ہیں وہ تھوپ لیں۔ اعلامیہ پہ اعتراض حافظ صاحب اس وجہ سے ہے کہ آپ کو مشاورت میں نہیں لیا گیا، باقی کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کو اس میں؟ میں عرض کرتا ہوں دیکھیں 2 صوبوں میں آپ آپریشن کرنے جا رہے ہیں۔ اب آپ نے کہا کہ فلان کنفیوز ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت خود کنفیوز ہے۔ ابھی ایک طرف اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ آپریشن ہوگا۔ ہارڈ سٹیٹ کا مطلب کیا ہے؟ جی ہارڈ سٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم جارحیت کو جارحیت کے ذریعے ختم کریں گے۔ تو جب ہارڈ سٹیٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے، یہاں میں بتا دیں کہ اس کی تعریف کیا ہے، تو خود آپ کا وزیر مملکت ابھی میں نے سنا، اس نے کہا کہ آپریشن کا فیصلہ نہیں ہوا ہے۔ تو جب نہیں ہوا ہے اور دوسری طرف اعلامیہ میں کہا جاتا ہے کہ آپریشن کا فیصلہ ہوا ہے، تو کیبنٹ خود کنفیوز ہے۔ تو جمعیت علماء اسلام کا موقف روز اول سے یہ ہے، جب امریکہ نے افغانستان میں جارحیت کی اس وقت بھی ہم نے اس سپر پاور کو کہا کہ آپ غلطی کر رہے ہیں، مذاکرات 20 سال کے بعد دوحہ مذاکرات پہ بات ختم ہوئی۔ آج اب بھی ہمارا موقف یہ ہے کہ گولی اور بارود سے آپ مسئلہ حل نہیں کر سکتے۔ بلوچستان میں ابھی بھی اس وقت ابھی جو میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، آپ ذرا بلوچستان کا حال احوال پوچھئے، بلوچستان کے دارالحکومت اور کیپٹل میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ لاشیں جو اسپتال میں رکھی گئی تھی یا رات کے اندھیرے میں 2:30-3 بجے کاشی قبرستان کوئٹہ میں دفنائے گئے تھے، تو چھپانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جس کی بھی ہے وہ اپنے لاش ان کے حوالے کر دے۔
تو جن لوگوں نے جو لاشیں ہاتھ میں آئی اٹھائے جو ہاتھ میں ابھی وہ روڈ پر پڑے. بالکل ٹھیک. تو بالکل. لہٰذا بات یہ ہے کہ قومی سلامتی ملکی سلامتی کے متعلق جب آپ کہہ رہے ہیں وہ دہشت گردوں کی لاشیں نہیں تھی. میری بات سنیں. تو دہشت گردوں کی لاشیں تو حوالے کرے وہ رسا کو. یعنی اگر آپ چور کی لاش حوالے کر سکتے ہیں, ایک قاتل کو جب آپ پھانسی پر لٹکاتے ہیں اس کی لاش حوالے کر سکتے ہیں, تو اس نے جرم کیا ہے نا, تو اس کی لاش آپ کیوں حوالے نہیں کر دیں گے؟ لیکن چور کو ہیرو تو نہیں بناتا. آپ اس کے حوالے کریں نا. چور کو ہیرو تو نہیں بناتا. جس نے ایک سوال کا جواب دیں. ملک توڑنا دہشت گردی ہے یا نہیں؟ سر دہشت گردی ہے. تو 71 کو ملک کس نے توڑا؟ کس نے توڑا؟ آپ کو معلوم حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھی ہے, خود بخود اندازہ. لیکن اس کو آپ نے کیا کیا؟ ایک کو بھی وزیر اعظم بنایا, دوسرے کو بھی وزیر اعظم بنایا, تیسرے کو آپ نے 21 توپوں کی سلامی دی اور پاکستان کے جھنڈے میں دفنایا. پرابلم یہی ہے نا, آپ اس وقت اپوزیشن میں یہ بات کریں لیکن آپ حکومتوں میں آتے ہیں. میں ایک بات عرض کروں گا. قومی سلامتی, قومی یکجہتی. قومی سلامتی کے لیے قومی یکجہتی کا ہونا ضروری ہے. آج آپ کے جو اعلامیہ سامنے آیا ہے, اس قومی سلامتی کے اعلامیے کے پشت پر چند لوگ ہیں لیکن قوم نہیں ہے. پی ٹی آئی نہیں ہے. تاریخ تحفظ آئین پاکستان میں جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ ساتھ نہیں ہیں. آپریشن بلکہ آپ کے خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ میں آپریشن کے حق میں نہیں ہوں. آپ کی بات میں سمجھ گئی سر. میں ذرا اس بات کا جواب لے لوں نا حکومت سے ہی. سر اعتراض آپ کے سامنے آ گیا ہے, کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ لوگوں نے مشاورت نہیں کی ہے تو اس وجہ سے اعتراض ہے. تو ذرا کلیئرٹی دے دیں جس چیز کی کلیئرٹی نہیں ہو رہی ہے. اور اعلامیے میں آپ نے آپریشن کی بات کی لیکن وزیر مملکت یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپریشن کا فیصلہ نہیں ہوا. تو کلیئرٹی دے دیں, ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ ملک کے اندر سیکیورٹی کے حالات بہت خراب ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل نہیں. حملے ہو رہے ہیں اور تقریباً 7 حملے ہو رہے ہیں روزانہ, اور اس میں 9 لوگوں کی اراؤنڈ 9 لوگوں کی آن ایوریج جو ہے وہ ڈیتھ ہو رہی ہے سیکیورٹی فورسز کو ملا کے. تو اب جب اس طرح کے معاملات ہیں تو یہاں تو کوئی ہمیں آلٹرنیٹ بتا دیں, سجیشن دے دیں کہ ٹھیک ہے جی ہم جو ہے وہ ذمہ داری لیتے ہیں, ہم جو ہے وہ ان کے حملے بھی رکوا دیں گے اور جو ہے وہ معاملہ ٹھیک کر دیں گے, تو بہت اچھی بات ہے. سب یہی چاہیں گے کہ دیکھیں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ قتل و غارت ہو, مار دھاڑ ہو, لوگ جو ہے وہ ڈسپلیس ہوں, آپریشن ہو. لیکن یہ نہیں ہو سکتا, کوئی اسٹیٹ یہ الاؤ نہیں کر سکتی کہ آپ جو ہے وہ کبھی اپنا سپاہیوں پہ حملہ کریں, کبھی لوگوں کو ذبح کریں, کبھی لوگوں کے منہ ایک بندے کو, یہ جو کہہ رہے ہیں نا مولانا صاحب, ایک بندے کو ٹرین سے اتارا جب انہوں نے تو اس نے کہا میری 4 بیٹیاں مجھے نہ مارو, انہوں نے اس کے منہ پہ 5 گولیاں ماری. جی اب آپ کہہ رہے ہیں ان کی لاشوں کو وہ لے کے جا کے چوراہوں پہ کھڑا کر کے ان کو ہیرو بنائیں اور ہم اس کو ہونے دیں. تو یہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ بتا دیں. مجھے سر اس کی بھی کلیئرٹی دے دیں, آپریشن کا فیصلہ ہوا تھا کمیٹی میں نہیں ہوا تھا؟ دیکھیں آپریشن کے اوپر جو ہے وہ ابھی جو ہے وہ کنکلوسیو معاملہ نہیں ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم مزید اس کے اوپر جو ہے وہ اور لوگوں کو آن بورڈ کر لیں. یہ کیا ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں؟ نیگوسیشن کی طرف بھی معاملہ جا سکتا ہے, بات چیت بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں انٹیلیجنس بیس آپریشنز تو چل رہے ہیں جی, وہ ان کے اندر انٹینسٹی بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ ضرورت پڑ جائے آپریشن کی. ہاں جی, مطلب میں اس کو وہ نہیں کرنا چاہ رہا, پریڈکٹ نہیں کرنا چاہ رہا, ہو سکتا ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب میجر اسٹیک ہولڈر ہیں, ہم یہ چاہیں گے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ جی میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں. لیکن افغان صاحب اگر صوبائی حکومت نہیں مانتی تب بھی اگر آپریشن کرنا پڑتا ہے, صوبائی حکومت کا کوئی صوبائی حکومت جو ہے وہ فیڈرل سبجیکٹ کے اوپر نہیں کر سکتی نا. آپ مجھے بتائیں کیا آپریشن سے 2015 سے 20 تک امن نہیں آیا تھا اس ملک میں؟ یہ جو آپریشن کے اتنے خلاف ہو گئے لوگ, مجھے یہ بتائیں کہ کیا بھتہ خوری لینا ٹھیک ہے؟ لیکن مجھے یہ بتا دیں سر, اگر وفاق کو ضرورت پڑتی ہے تو بغیر صوبائی حکومت کو اعتماد میں لیا آپ آپریشن کر سکتے ہیں. دیکھیں بالکل کر سکتے ہیں. آپ کے ملک کے اوپر حملہ ہو جائے اور چیف منسٹر کہے کہ نہیں جی میں نہیں سمجھتا کہ آپ نے جوابی کارروائی کرنی, تو کیا کریں گے؟ چیف منسٹر کی سنیں گے, جس نے حملہ کیا اس کو ڈیل کریں گے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نا. فورن پالیسی فیڈرل سبجیکٹ ہے, یہ سیکیورٹی بارڈرز کی انشور کرنا فیڈرل سبجیکٹ ہے. اب اس کے اندر ایک سی ایم کہے کہ جی میں نہیں بھائی اس کے اپنے انٹرسٹ ہیں, انہوں نے تو لا کے واپس ان کو آباد کیا ہے. آپ مجھے بتائیں نا کنہوں نے واپس لا کے انہیں آباد کیا ہے؟ جی جی سر, یہ ایک بڑا کوسچن ہے اور یہ سب کے لیے کوسچن ہے. وہاں پہ بھتہ خوری کون کر رہا ہے, کون کسے بھتے دے رہا ہے, یہ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ مجھے ایک اور بات ہی بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ ہر پارٹی پہ حملہ ہوتا ہے اور پی ٹی آئی پہ نہیں ہوتا؟